ہزار داستان ایپیسوڈ 6۔ اچانک ان کی نظر ایک لمبے چوڑے شخص پر پڑی۔ ان کی طرف اس کی پیٹھ تھی۔ وہ ایک سفید چادر میں تھا اور اس کا بدن بالکل کالا تھا۔ وہ ایک گھنٹی اس کے کندھے سے لٹکی تھی۔ اس دیو کو دیکھ کر دونوں درخت کی اوٹ میں ہو گئے اور چھپ کر دیکھنے لگے۔ وہ دیو کامت شخص تھوڑا سا آگے جا کر درختوں میں گم ہو گیا، لیکن گھنٹی کی ٹن ٹن کی آواز آ رہی تھی۔ وہ دونوں چھپتے چھپاتے بال کر اس کے ٹھکانے تک پہنچ گئے۔ وہاں ایک کالے لباس میں ملبوس بڑی پرکشش عورت بیٹھی تھی۔ اس نے اپنے سامنے ایک گڑیا رکھی ہوئی تھی اور وہ آنکھیں بند کیے کچھ پڑھ رہی تھی۔ وہ دیو کامت شخص اس کے سامنے زمین پر بیٹھ گیا۔ ان دونوں کی طرف اس کی پیٹھ تھی۔ وہ عورت سامنے تھی لیکن اس کی آنکھیں بند تھی۔ یہ منظر دیکھ کر ہیمو نے کنل کو اشارہ کیا۔ وہ خاموشی سے درخت پر چڑھ جائے اور مالو کو بلانے جاتا ہے۔ کمار رائے جیپ کو آندھی طوفان کی طرح دوڑاتا لکی باغ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ریمو نے اسے بتا دیا کہ باغ میں داخل ہونے کی صحیح جگہ کون سی ہے۔ کمار رائے نے اس جگہ سے کافی پہلے ہی جیپ چھوڑ دی تاکہ وہ پورا سرا لوگ چوکنے نہ ہو جائیں۔ پھر وہ بہت احتیاط کے ساتھ باغ میں داخل ہوا۔ اسلحہ بردار بندوں کو اس نے اپنے دائیں بائیں مگر ذرا فاصلے پر رکھا۔ خود ہی اس کے سامنے بھی ریوالور موجود تھا۔ رہیمو ان سب کے آگے تھا۔ تھوڑا سا اندر جانے کے بعد رہیمو نے اپنے منہ سے کالے تتر کی آواز نکالی۔ چند لمحوں بعد ایک اونٹ درخت کی اونچائی سے جواب آیا۔ رہیمو نے جان لیا کہ کنل اپنی جگہ موجود ہے اور محفوظ ہے۔ کنل نے بھی جان لیا کہ رہیمو مالو کو لے کر آ گیا۔ رہیمو بڑا تیز بندہ تھا۔ وہ روشن رائے کے ساتھ اکثر شکار پر جایا کرتا تھا اور تتر گھیرنے کا ماہر تھا اور بڑی خاموشی اور مہارت سے تتروں کے جھنڈ کے سروں پر پہنچ جایا کرتا تھا۔ آج بھی یہی ہوا۔ وہ بڑی مہارت سے ان پراسرار لوگوں کے ٹھکانے پر کمار رائے کو لے کر آ گیا۔ کنل جس درخت پر بیٹھا تھا، کمار رائے اور رہیمو اس سے بھی آگے پہنچ چکے تھے۔ دونوں ان کے بالکل سامنے اور نزدیک تھے۔ انہوں نے ایک چھوٹا سا خیمہ لگایا ہوا تھا اور پراسرار عورت خیمے کے دروازے پر بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور سامنے ایک گڑیا رکھی ہوئی تھی۔ وہ دیو کامت شخص اسے بڑی محویت سے دیکھ رہا تھا، جیسے وہ عورت کوئی دیوی ہو اور وہ اس کا پجاری ہو۔ کمار رائے نے اللہ کا شکر کیا۔ وہ اس وقت بہترین نشانے پر تھا۔ کمار رائے وقت ضائع کیے بغیر ناریل اپنے ہاتھ میں پکڑ کر تھوڑا سا جھکا اور اس ناریل کو پوری قوت سے ان دونوں کی جانب لڑکا دیا۔ جس طرح نور بانو نے کہا تھا بالکل ویسا ہی کیا۔ یہ ٹھیک ہے۔ کمار رائے نے وہ ناریل پوری قوت سے ان کی طرف پھینکا تھا لیکن زمین ناہموار تھی۔ عام حالت میں وہ ناریل 5-7 قدم زمین پر لڑک کر رک جاتا، لیکن کمار رائے یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ناریل کہیں رکے بغیر بہت رفتار سے ان دونوں کی طرف لڑکتا چلا گیا۔ ناریل کے پہنچتے ہی دیو کی ایک دم آنکھ کھل گئی، لیکن وقت اتنا کم تھا کہ وہ کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ ناریل میں چھپی آگ اسے واضح طور پر نظر آ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ ہوشیار ہوتی، ناریل پوری قوت سے ہورا کی کمر میں لگا اور کمر میں لگتے ہی وہ 4 ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ کمار رائے کی آنکھوں نے جو دیکھا وہ اسے حیران کرنے کے لیے بہت تھا۔ ناریل پھٹتے ہی آگ کچھ اس طرح پھیل گئی جیسے دونوں پٹرول کے دریا میں بیٹھے ہوں۔ آنن فانن ان کے چاروں طرف آگ پھیل گئی اور وہ دونوں بہت بلند شعلوں میں گر گئے۔ پھر آگ جس تیزی سے لگی تھی اسی تیزی سے بجھ گئی۔ کمار رائے تیزی سے دوڑ کر اس جگہ پہنچا اور اس کے پیچھے اس کے بندے بھی گئے۔ اب وہاں کچھ نہ تھا۔ اس کا خیال تھا ان کی جلی ہوئی چیزیں ملیں گی، لیکن اس جگہ تو جھاڑو پھری ہوئی تھی۔ لگتا ہی نہ تھا کہ اب کچھ دیر پہلے یہاں آگ لگی تھی۔ ان کا جلا ہوا خیمہ تھا، نہ جلی ہوئی گڑیا۔ وہاں کوئی چیز نہ تھی۔ بہرحال کمار رائے خوش تھا کہ اس نے ان پراسرار لوگوں کو جلا دیا جو اس بیٹی کو اپنے گرفت میں لینے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ خوشی خوشی حویلی پہنچا۔ اس نے اپنی ماں کو ساری رودات سنائی۔
نفیسہ بیگم ساری بات سننے کے بعد بولی، عجیب واقعہ ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آیا، آخر وہ کون لوگ تھے؟ اللہ ہی بہتر جانتا ہے یہ سب کیا معاملہ ہے، میں تو خود حیران رہ گیا تھا، کمار رائے نے آرزو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس پر تو کوئی اثر نہیں ہوا۔ ہاں، ہوا کیوں نہیں؟ ایک مرتبہ تو اس میں اتنی قوت آ گئی، مجھ سے ہاتھ چھڑا کر دروازے کی طرف بھاگی تھی، لیکن وہ تو خیر تھی، دروازہ لوک تھا، ورنہ اس وقت شاید اسے روکنا مشکل ہو جاتا، نفیسہ بیگم نے بتایا۔ ماں، وہاں باغ میں بیٹھی وہ عورت کوئی عمل کر رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھی، سامنے ایک کپڑے کی گڑیا رکھی تھی۔ ویسے ماں، وہ عورت بڑی دلکش تھی، سانولی تھی، لیکن اس کے چہرے میں کوئی ایسی بات تھی کہ آدمی اسے دیکھنے پر مجبور ہو جاتا، کمار رائے نے بتایا۔ ہائے، پتہ نہیں، کوئی چڑیل تھی، نفیسہ بیگم نے فوراً کہا۔ ماں، کیا چڑیلیں اتنی خوبصورت ہوتی ہیں؟ کمار رائے نے ہنستے ہوئے کہا۔ وقت نے بہت تیزی سے کروٹ لی، وقت گزرتا چلا گیا اور 10 سال بیت گئے، لیکن یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے 10 ماہ گزرے ہوں، 10 دن گزرے ہوں، 10 گھنٹے گزرے ہوں۔ وقت گزرنے کا کسی کو احساس نہ ہوا۔ آرزو دیکھتے ہی دیکھتے بڑی ہو گئی، اسے 15واں برس لگنے کو تھا۔ وہ کیا سے کیا ہوگی، اس کی آنکھوں میں ستارے بھرے ہوئے تھے، چہرے پر آفتاب روشن تھا۔ وہ تو ویسے ہی بہت حسین تھی، اب وہ قیامت ہو گئی تھی، جدھر سے گزرتی حشر برپا کر دیتی۔ جب وہ گاڑی سے اتر کر کالج کے گیٹ میں داخل ہوتی تو کوئی حشر سا اٹھتا، ہر طرف شور مچ جاتا۔ وہ دیکھو، آرزو آ گئی۔ لڑکیاں اس پر اس طرح گرتی جیسے شمع پر پروانے گرتے ہوں۔ وہ جتنی حسین تھی، اندر سے اتنی ہی معصوم تھی۔ اس کی بولی صورت بولی بالی نہ تھی، دل بھی بولا بالا تھا۔ اسے اپنے حسن پر ناز نہ تھا، نہ اسے اپنے بڑے باپ کی بیٹی ہونے پر فخر تھا۔ وہ ہر لڑکی سے بے تکلف ہو جاتی، بے تکلفی سے بات کرتی، اگر اسے احساس ہو جاتا کوئی لڑکی اسے حسرت سے دیکھ رہی ہے، بات کرنا چاہتی ہے مگر بات کرنے سے جھجک رہی ہے، تو وہ ایسی لڑکی سے خود آگے جا کر بات کر لیتی۔ پھر لڑکیاں اس کی دیوانی کیوں نہ ہوتی، سب لڑکیاں اس پر جان دیتی۔ پورا گرلز کالج اس پر فدا تھا، لڑکیاں تو لڑکیاں، کالج کے لیکچرار تک اس کی گرویدہ تھی۔ وہ پڑھاتے پڑھاتے اس کے چہرے میں کھو جاتی۔ کمار رائے تو جیسے اسے دیکھ کر جیتا تھا، نفیسہ بیگم اس پر صدقے واری جاتی تھی۔ 10 سال گزر گئے، لیکن کمار رائے نے ابھی تک شادی نہ کی۔ اس کی ماں چاہتی تھی کہ مائرہ سے شادی کر لے۔ وہ مائرہ کو پسند بھی کرتا تھا اور اس سے بات بھی کر لیا کرتا تھا۔ وہ حویلی آ جاتی تو اس لیے اس کا وقت بھی گزر جاتا۔ لیکن نفیسہ بیگم جب موقع محل دیکھ کر کمار رائے سے شادی کا ذکر کرتی تو وہ کسی نیک گھوڑے کی طرح بھدک جاتا۔ ماں اصرار کرتی تو ہاتھ جوڑ کر بیٹھ جاتا۔ ماں، مجھے معاف کر دو، مجھ سے انکار کروا کے کیوں مجھے گنہگار بناتی ہو؟ ماں، تم میری جنت ہو، میرے ہاتھ سے کیوں نکلنا چاہتی ہو؟ منت آمیز لہجے میں کہتا۔ ماں، تم سلامت رہو، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، میں سچ کہتا ہوں ماں، لیکن مجھے اس حویلی میں ایک دلہن چاہیے۔ نفیسہ بیگم ضد پر اتر آئی۔ ماں، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، وہ ایک دم پینترا بدلتا۔ چلو اب یہ ایک نیا ہی چکر چلا لیا۔ نفیسہ بیگم حیرت سے آنکھیں پھاڑتی۔ شادی نہ کرنے کے بہانے بنا لو، مگر آئندہ خبردار اپنے آپ کو بوڑھا کہا۔ بہت پہلے، تقریباً 10 سال پہلے، نور بانو نے آرزو کے بارے میں کمار رائے سے کہا تھا، اس لڑکی پر 15واں سال بہت بھاری ہوگا، بس اتنا کہا تھا، یہ نہیں بتایا تھا کہ کیا ہوگا۔ پھر اس کے بعد نور بانو سے کئی ملاقاتیں ہوئی تھی، لیکن اس سلسلے میں نور بانو نے مزید کچھ بتایا تھا اور نہ ہی کمار رائے نے اس سے کچھ پوچھا۔ وہ قیامت کا سال آ پہنچا۔ یہ بات اب کمار رائے کے حافظے سے محو ہو چکی تھی۔ اب کوئی نہیں جانتا تھا کہ 15واں سال اس حسین لڑکی پر کیا قیامت ڈھائے گا۔ کمار رائے آرزو کی سالگرہ بہت دھوم دھام سے کیا کرتا تھا، آرزو کی ڈھیر ساری سہیلیوں کے ساتھ۔ نفیسہ بیگم اور مائرہ ضرور شریک ہوا کرتی تھی، دیگر خاندان کے لوگ بھی آ جاتے تھے۔ آرزو کی 15ویں سالگرہ اب زیادہ دور نہ تھی۔ ایک دن
ایک دن کیا ہوا، یہ سالگرہ سے بہت پہلے کی بات ہے۔ اردو ایڈوانس کا پیریڈ تھا۔ میڈم بڑے انہماک سے غالب کی غزل پڑھا رہی تھی۔ کلاس کے دروازے پر ایک دم شور سا ہوا۔ کوئی لڑکی سام سام کہتی ہوئی بھاگی۔ جب سام کی آواز آرزو کے کان میں پڑی تو ایک دم اس کی کیفیت بدل گئی۔ اس کے جسم میں کرنٹ سا دوڑ گیا۔ وہ بڑی دلچسپی سے غالب کے اشعار کی تشریح سن رہی تھی۔ اب وہ باختیار اپنی سیٹ سے اٹھی اور میڈم سے باہر جانے کی اجازت لیے بغیر دوڑتی ہوئی کلاس سے باہر نکل آئی۔ پھر اس نے جلدی سے برآمدے میں بھاگتی لڑکی کو جا لیا۔ اس نے اس لڑکی کے ساتھ دوڑتے ہوئے کہا، کیا ہوا؟ مجھے بتاؤ، کہاں ہے صاحب؟ وہ لائبریری میں، اس لڑکی نے بتایا۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ آرزو نے پوچھا۔ میں پرنسپل کو بتانے جا رہی ہوں۔ آرزو نے اس لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا اور اسے لائبریری کی طرف گھسیٹتی ہوئی بولی، آؤ میرے ساتھ۔ پھر جب لائبریری میں پہنچی تو اچھا خاصا ہنگامہ مچا ہوا تھا۔ لڑکیاں دروازے پر کھڑی چیخ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ یہ خبر کالج کی ہر کلاس تک پہنچ گئی۔ لائبریری میں سام نکل آئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے بے شمار لڑکیاں لائبریری کے سامنے اکٹھی ہو گئی۔ کہاں ہے صاحب؟ مجھے بتاؤ، آرزو لائبریری میں گھستے ہوئے بولی۔ تم کیا کرو گی؟ پرنسپل کو آنے دو، آفس سے کسی مرد کو بلاؤ۔ کئی لڑکیوں نے اسے اندر جانے سے روکا۔ ارے ہٹو! آرزو نے لڑکیوں کو جھٹکا دے کر لڑکیوں پر گرا دیا اور اندر گھس گئی۔ سام ناولوں والے شیلف میں تھا، اب بھی اسی شیلف کے پیچھے ہے۔ کوئی کہہ رہا تھا میز پر تھا، کوئی بول رہا تھا نہیں کرسی کے نیچے تھا۔ غرض کہ جتنے منہ اتنی باتیں۔ آرزو نے لائبریری کے درمیان کھڑے ہو کر ایک جائزہ لیا اور گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک خاص قسم کی چمک بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اپنی گردن کو اس طرح آہستہ آہستہ گھما رہی تھی جیسے کتابوں اور الماریوں میں چھپے سانپ کو دیکھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ پھر اچانک ہی اسے نظر آ گیا۔ وہ آرزو کی لائبریری میں آتے ہی شیلف کے پیچھے سے باہر نکل آیا اور فرش پر تیزی سے رینگتا ہوا اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ پھر اچانک ہی اسے نظر آیا۔ وہ آرزو لائبریری میں آتے ہی شیلف کے پیچھے سے باہر نکل آیا اور فرش پر تیزی سے بڑھتا ہوا اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ دروازے پر کھڑی لڑکیوں کی نظر جب آرزو کی طرف بڑھتے ہوئے سام پر پڑی تو سب کی چیخیں نکل گئی۔ وہ بلند آواز میں کہہ رہی تھی، آرزو بھاگ، واپس آ جاؤ، تمہیں کاٹ لے گا۔ لیکن آرزو کو اب کوئی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی۔ سام کو دیکھ کر اس پر جیسے جنون طاری ہو گیا۔ اچانک اس کا بچپن اس کے سامنے آ گیا۔ وہ سرخ اینٹوں کے فرش پر دوڑتی پھر رہی تھی اور چھوٹے بڑے سانپ اس کے آس پاس گھوم رہے تھے۔ وہ جس سانپ کو چاہتی ہاتھ میں پکڑ لیتی۔ پھر وہ سانپ رینگتے رینگتے رک گیا۔ اس نے اپنا رخ تبدیل کر کے کنڈلی بنائی اور پھن پھیلا کر آرزو کو دیکھنے لگا۔ وہ آرزو سے چند قدم کے فاصلے پر تھا۔ آرزو نے غصے سے اس کی طرف دیکھا اور بے اختیار اس کی طرف بڑھی اور ڈانٹ کر بولی، شرم نہیں آتی؟ لڑکیوں کو ڈراتا ہے۔ وہ ایک کالے رنگ کا 2-2.5 فٹ کا عام سانپ تھا۔ نہ جانے کہاں سے پٹکتا ہوا اس کی طرف آ نکلا۔ آرزو کو دیکھ کر وہ جھومنے لگا تھا اور اس کی بات کا کوئی اثر نہ لیا۔ پھر اس نے اپنا پھن زمین پر رکھا اور پھر بڑی تیزی سے سرسراتا ہوا ایک طرف چلا۔ یہی وقت تھا جب اس سانپ پر قابو پایا جا سکتا تھا۔ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ آرزو ایسا کر گزرے گی۔ اس بات کا اس سانپ کو بھی اندازہ نہ تھا کہ آرزو کسی چیل کی طرح اس پر جھپٹے گی اور اسے دم سے پکڑ کر اٹھا لے گی۔ اس کو اتنا موقع بھی نہ دیا کہ وہ پلٹ کے اس کے ہاتھ پر کاٹ سکے۔ آرزو نے پلک جھپکتے ہی اس کی دم پکڑ کر اٹھایا اور ایک خاص انداز سے اسے جھٹکا دیا۔ ایک جھٹکے نے اس کے جوڑ کھول دیا۔ وہ پلٹ کر حملہ کرنے کے قابل نہ رہا۔ پھر اس نے تیزی سے سانپ کو زمین پر پٹکا اور اپنا جوتا اس کے پھن پر رکھ کر اسے اچھی طرح رگڑ دیا۔ اس سانپ کے چوٹ ٹوٹنے کے بعد جو رہی صحیح جان تھی وہ پھن کچلنے کے ساتھ ہی نکل گئی۔ آرزو نے اس مردہ سانپ کو دم سے پکڑا اور بڑے اطمینان سے دروازے کی طرف بڑھی۔ لڑکیاں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جب وہ دروازے کے نزدیک آئی تو لڑکیاں چیختی ہوئی بھاگی۔ اس اثنا میں پورا کالج کلاسیں چھوڑ کر میدان میں جمع ہوا۔ پرنسپل صاحبہ بھی ہانپتی کانپتی پہنچ گئی۔ جب انہوں نے آرزو کے ہاتھ پر سانپ دیکھا تو وہ رسی کی طرح لہراتی ہوئی لا رہی تھی تو وہ سکتے میں آ گئی۔ آرزو پہلے ہی کالج میں چاہی جانے والی لڑکی تھی۔ اس واقعے نے اسے شہرت کی بلندیوں تک پہنچا دیا اور ساتھ ہی
کچھ لڑکیاں اس سے ڈرنے بھی لگی۔ بعض وقت اس کی آنکھوں میں ایک پراسرار سی چمک پیدا ہو جاتی تھی۔ پھر ایک اور واقعہ پیش آیا۔ یہ آرزو کی سالگرہ سے چند قبل کی بات ہے۔ دلدار اور سروری اس بنگلے کے پرانے ملازمین تھے۔ ان کی ایک بیٹی تھی ستارہ، وہ بھی کئی بچے تھے، لیکن ستارہ تقریباً اس کی ہم عمر تھی۔ وہ ایک نفاست پسند لڑکی تھی۔ آرزو اسے پسند کرتی تھی اور اسے ملازمہ کم سہیلی زیادہ سمجھتی تھی۔ بنگلے میں پچھلی جانب دیوار پر رات کی رانی کے بیل چڑھی ہوئی تھی۔ وہ خاصی گھنی تھی۔ رات کو اس کی خوشبو پورے بنگلے میں پھیل جاتی۔ بنگلے کے پچھلی جانب ایک خوبصورت لان اور اس کے اطراف میں پھولوں کے پودے لگے تھے۔ اس لان پر مخملی گھاس اگی ہوئی تھی۔ چاندنی رات میں اس گھاس پر آرزو کو ٹہلنے کا بڑا شوق تھا۔ اس کے ساتھ ستارہ بھی ہوتی تھی۔ دونوں ٹہلتے ہوئے دنیا جہاں کی باتیں کرتی۔ ستارہ 8ویں پاس کر کے گھر بیٹھ گئی تھی، جبکہ آرزو کا تعلیمی سفر جاری تھا۔ آرزو چاہتی تھی کہ ستارہ آگے پڑھے، لیکن اس کے والدین کا خیال تھا اگر لڑکی زیادہ پڑھ لکھ گئی تو برادری میں اس کے بر تلاش کرنا مشکل ہو جائے گا۔ ستارہ گھر بیٹھی اور اس نے آرزو کا کام سنبھال لیا۔ اس شام ستارہ اپنے کوارٹر سے نکل کر بنگلے کی طرف بڑھی تو اچانک اس کی نظر رات کی رانی پر پڑی۔ اس کی جڑ میں ایک سنہرا چمکیلا سانپ نظر آیا۔ وہ سرسراتا بیل پر چڑھ رہا تھا۔ سانپ دیکھ کر وہ سرپٹ بھاگی۔ اس کی ماں کچن میں چائے تیار کر رہی تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی کچن میں پہنچی اور سروری کو بتایا، اماں اماں، رات کی رانی پر سانپ۔ اچھا چل میرے ساتھ۔ سروری چائے چھوڑ کر باہر جانے لگی۔ اماں ابا کو تو لے لو، مجھے ڈر لگتا ہے۔ ارے آ تو، تیرا باپ کون سا بہادر ہے، اسے تو کتے کی شکل دیکھ کر کپ کپی چھوٹ جاتی ہے۔ سروری نے اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے بولی، آ تو میرے ساتھ۔ جب وہ دونوں ماں بیٹی بنگلے سے نکل کر پچھلی جانب گئی، انہوں نے رات کی رانی پر نظریں دوڑائی تو وہاں کوئی سانپ نظر نہ آیا، البتہ ایک عجیب سی خوشبو پھیلی تھی، اور یہ رات کی رانی کی خوشبو کے سوا تھی۔ پھر وہی سانپ سروری کو دکھائی دیا۔ وہ رات کی رانی کے پتوں میں سرسرا رہا تھا۔ سانپ کو دیکھ کر بنگلے میں کسی کو بلانی آئی۔ سامنے دلدار نظر آیا تو اس کے ساتھ فوراً واپس آ گئی، لیکن اب وہ سانپ وہاں سے غائب ہو چکا تھا، البتہ وہاں خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ اس طرح وہ سانپ مختلف ملازمین کو مختلف وقتوں میں دکھائی دیتا رہا۔ ڈرائیور لال محمد اسے دیکھ کر اپنے کوارٹر سے لاٹھی نکال کر لایا، لیکن وہاں سانپ نہ تھا۔ لال محمد نے اس سانپ کو ادھر ادھر تلاش کیا، پودوں اور پھولوں میں دیکھا، لیکن وہ کہیں نظر نہ آیا، البتہ ایک تیز خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ رات کی رانی کے پودے کے سامنے آرزو کا کمرہ تھا۔ اگر اس کے کمرے کے پردے ہٹے ہوتے تو اسے وہاں واضح طور پر دیکھا جا سکتا تھا۔ ابھی تک سانپ دکھائی دینے کی خبر آرزو کو نہ بتائی گئی۔ اس کے پیچھے کوئی خاص حکمت عملی نہ تھی، بس لڑکی دیکھ کر اس کو اس خبر سے بچایا، کہیں سانپ نمودار ہونے کی خبر سن کر ڈر نہ جائے۔ ان ملازمین کو بھلا کیا معلوم، وہ سانپوں سے ڈرنے والی نہیں، ڈرانے والی تھی۔ ایک شام اس سانپ پر کمار رائے کی بھی نظر پڑی۔ اس نے گیٹ پر موجود گارڈوں کو بلا بھیجا، خود اس سنہرے سانپ پر نظر رکھی۔ جیسے ہی گارڈ پچھلی جانب سے آئے، انہیں بتانے کے لیے اس نے کہا، کیا دیکھا؟ ذرا نظر ہٹائی ہی تھی کہ گارڈوں کو سمجھایا۔ جب اس نے دوبارہ رات کی رانی پر نظر ڈالی تو وہ سانپ وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ ان گارڈوں نے دیگر ملازمین کے ساتھ مل کر پورا گارڈن چھان مارا، ایک ایک پتا ٹٹول لیا، مگر وہ سنہرا سانپ پھر کہیں نظر نہ آیا۔ وہ غائب تھا اور ایک عجیب سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ گھر کے ہر فرد نے اس سنہرے سانپ کو دیکھا تھا، اگر نہیں دیکھا تو وہ آرزو تھی۔ جب وہ سنہرا سانپ مسلسل نظر آیا تاکہ کمار رائے نے بھی دیکھ لیا تو یہ واقعہ اس کے لیے باعث تشویش بن گیا۔ وہ آرزو کے بچپن کے پس منظر سے واقف تھا۔ آرزو نے وہ تمام باتیں جو اس کے حافظے میں محفوظ تھی سب اپنے باپ کے گوش گزار دی۔ آرزو جہاں ایک خوبصورت لڑکی تھی وہاں ذہین بھی تھی۔ اس کا مشاہدہ بہت تیز تھا، ایک نظر میں بہت سی چیزوں کو سمجھ لیا کرتی تھی۔ کمار رائے نے اب ضروری سمجھا کہ سانپ نظر آنے کا واقعہ آرزو کے گوش گزار دے۔ وہ سانپ مغرب سے کچھ دیر پہلے نظر آتا تھا۔ شام کو آرزو گھر پر نہ ہوتی تھی۔ اس نے ایک ٹیوشن اکیڈمی جوائن کی تھی، وہاں سے مغرب کے بعد آتی تھی۔ یہی وجہ تھی رات کی رانی پر سرسراتے سانپ کی نظر اس پر نہیں پڑی تھی۔
اور کسی ملازمت میں یہ جرت نہ تھی کہ کمار رائے کی اجازت کے بغیر آرزو کو کچھ بتائے۔ ستارہ کو اس کی ماں نے خصوصی ہدایت کی تھی کہ وہ اس واقعے پر آرزو سے ہرگز بات نہ کرے۔ ستارہ نے اس مسئلے پر بات کرنے سے خود کو بڑی مشکل سے روکا۔ اس شام کی مسلسل آمد نے کمار رائے کو فکر میں مبتلا کر دیا۔ اب وہ اپنی بیٹی سے اس موضوع پر بات کرنا ضروری سمجھا اور اسے ہوشیار بھی کرنا چاہتا تھا۔ اس کے دل میں یہ خواہش تھی آرزو اس سلسلے میں کچھ جانتی ہو تو وہ بتا دے گی۔ کمار رائے نے آرزو سے کہا، تمہاری سالگرہ قریب ہے، سوچا اس پر بات کی جائے۔ تم کن کن کو بلانا چاہو گی؟ ذرا اوپر بیٹھ کر مہمانوں کی فہرست پر بات کرتے ہیں۔ کمار رائے نے بات بنائی۔ بات کچھ بنی نہیں۔ آرزو نے کمرے میں داخل ہوتے کہا، ہاں بیٹا تم نے ٹھیک کہا، مجھے جھوٹ بولنے کی عادت نہیں۔ آؤ تمہیں سچ بتاؤں۔ کمار رائے نے صوفے پر بیٹھتے کہا۔ سچ؟ آرزو نے متعجب ہو کر پوچھا اور دم سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ بیٹا، بنگلے کی پچھلی دیوار پر جو رات کی رانی کی جو بیل چڑھی ہے۔ کمار رائے کہتے کہتے رک گیا۔ ہاں اسے کیا ہوا؟ آرزو نے چونک کر کمار رائے کی طرف دیکھا۔ بڑی زبردست بیل ہے، رات کو بڑی اچھی خوشبو پھیلتی ہے، میں رات کو اکثر وہاں ٹہلتی ہوں، چاندنی رات میں تو اس خوشبو کا لطف کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ ہاں اسے کیا ہوا؟ آرزو نے چونک کر کمار رائے کی طرف دیکھا۔ بڑی زبردست بیل ہے، رات کو بڑی خوشبو پھیلتی ہے۔ کمار رائے نے کہا، میں جانتا ہوں تم وہاں ٹہلتی ہو، اس لیے بتانا ضروری ہو گیا ہے۔ کیا بابا، وہاں آپ نے کوئی جن وین تو نہیں دیکھ لیا؟ آرزو ہنسی۔ جن تو نہیں، لیکن ایک سانپ ضرور دیکھا۔ سانپ؟ آرزو جو صوفے پر نیند دراز تھی ایک دم چونک کر بیٹھ گئی۔ کیسا سانپ؟ وہ ایک دم سنہرا سانپ ہے، چمکتا ہوا، ایسا سانپ میں نے آج تک نہیں دیکھا، کمار رائے نے بتایا۔ بابا آپ نے کب دیکھا؟ یہ کل شام کی بات ہے۔ تو آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ پہلے سوچا کہ نہ بتاؤں، لیکن وہ مسلسل نظر آ رہا ہے، گھر کے کئی ملازم اسے دیکھ چکے ہیں، اور خطرناک بات یہ ہے فوراً غائب ہو جاتا ہے۔ میں نے سوچا تمہیں بتا دوں، کہیں تم اسے ڈر نہ جانا۔ آپ پریشان نہ ہو، میں سانپوں سے بالکل نہیں ڈرتی۔ آپ پریشان نہ ہو بابا، میں سانپوں سے بالکل نہیں ڈرتی۔ آپ کو تو بتا چکی ہوں، میرا بچپن سانپوں سے کھیلتے گزرا ہے۔ میں ابھی جا کر رات کی رانی کا جائزہ لیتی ہوں۔ اب وہاں جانا بیکار ہے، وہ مغرب سے پہلے ذرا اندھیرے میں نظر آتا ہے۔ وہ اس وقت میں اکیڈمی میں ہوتی ہوں۔ کل چھٹی ہے، میں شام کو دیکھوں گی۔ بیٹا پتہ نہیں کیوں میرا دل گھبرا رہا ہے، کمار رائے نے اپنی پریشانی کا اظہار کیا۔ آخر کیوں بابا؟ آرزو نے اپنے باپ کا چہرہ دیکھتے کہا۔ میں سوچ رہا ہوں اس رات کی رانی کو کٹوا دوں، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ ہرگز نہیں، ایسے خوشبو بکھیرنے والے پودے کو میں کبھی نہیں کٹنے دوں گی۔ آپ بالکل پریشان نہ ہو، ذرا میں اس سانپ کو دیکھ لوں، پھر آپ کو بتاؤں گی کیا کرنا ہے۔ اس وقت تک آپ صبر کریں، آرزو نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ مجھے کچھ نہیں ہوگا، بالکل فکر نہ کرے۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، کمار رائے نے ٹھنڈی سانس بھری۔ اگلے دن اکیڈمی کی چھٹی تھی، شام کو گھر پر ہی رہی۔ شام کو ستارہ جب اس کے کمرے میں چائے لے کر آئی تو اس نے ایک انگلی کے اشارے سے اسے اپنی طرف بلایا۔ ادھر آ۔ اس کے بلانے کا انداز ایسا تھا ستارہ ٹھٹک گئی۔ اس نے آرزو کے چہرے پر خفگی کے آثار تلاش کیے لیکن کہیں نظر نہ آئے۔ بہرحال ایک انگلی کے ذریعے بلانے کے انداز سے ظاہر ہوتا تھا جیسے ستارہ سے کوئی قصور ہو گیا۔ وہ چائے کی ٹرے شیشے کی میز پر رکھتے ڈرتے ڈرتے اس کی طرف بڑھی۔ جی بی بی جی، جی بی بی جی کی بچی، تجھے شرم نہیں آتی؟ آرزو نے خفگی سے کہا۔ ہائے بی بی، کیا ہوا؟ مجھ سے کیا قصور ہوا؟ ویسے تو مجھ سے دنیا بھر کی باتیں کرتی ہے، لیکن جو بات مجھے بتانے کی تھی چھپا گئی، تجھے شرم نہیں آتی؟ آتی ہے بی بی، کیوں نہیں؟ تو پھر سانپ والی بات مجھ سے کیوں چھپائی؟ ماں نے سختی سے منع کیا تھا۔ کیوں؟ آرزو نے پوچھا۔ مالک کا یہی حکم تھا، انہوں نے ماں کو ہدایت کی کہ آپ کو کچھ نہ بتاؤ، ستارہ نے کہا۔ اب انہوں نے ہی سارا قصہ مجھے بتایا ہے، آرزو ہنستے ہوئے بولی۔ وہ بتا سکتے ہیں، وہ مالک ہیں، ستارہ بولی۔ چائے پی کر وہ ستارہ کے ساتھ پچھلے لان پر گئی۔ سورج بنگلوں کے پیچھے جا چکا تھا، دھیرے دھیرے اندھیرا بڑھ رہا تھا۔ پہلے تو آرزو نے دور سے رات کی رانی کا جائزہ لیا، پھر ذرا قریب ہو کر دیکھا۔ ستارہ اس کے پیچھے اس کی اوٹ میں رہی، اس کے دل پر سانپ کی دہشت بیٹھی ہوئی تھی۔ پھر آرزو اندھیرا ہونے تک وہاں رہی، ٹہلتی رہی، بیٹھتی رہی، لیکن
اسے کوئی سانپ نظر نہ آیا۔ آج کی شام بہت حسین تھی، کیوں نہ ہوتی؟ آج آرزو کی سالگرہ تھی، آج اسے 15واں سال لگ گیا تھا۔ کمار رائے آرزو کی سالگرہ پر بہت دھوم دھام سے منایا کرتا تھا۔ وہ اپنے تمام لوگوں کو اس خوشی میں شریک کرتا۔ پورا بنگلہ مہمانوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ روشن گوڑ کے آس پاس کے لوگ بھی آئے تھے۔ پورا بنگلہ روشنی میں نہایا ہوا تھا، ہر طرف رنگ و نور کی بارش تھی۔ کمار رائے 3 پیس سوٹ میں تھا، وہ ایک خوبصورت آدمی تھا، سوٹ میں اور بھی خوبصورت لگا کرتا تھا۔ نفیسہ بیگم اپنی پوتی کی سالگرہ میں ادھر ادھر گھوم رہی تھی، وہ آج بھی چاقو بند تھی، جیسے وہ 10 سال پہلے تھی ویسے ہی آج بھی نظر آئی۔ وقت کی گردش نے اس کا کچھ نہ بگاڑا، ماموں مانی سب تھے، مائرہ بھی تھی، وہ کالے لباس میں تھی اور خوب نکھری ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ صوفے پر آرام سے بیٹھی، کئی مرتبہ کمار رائے کے سامنے سے گزرا۔ آج کی تقریب کے لیے آرزو نے ایک خصوصی لباس سلوایا تھا، ویسے بھی وہ اس قدر حسین تھی اس دنیا کی لگتی نہ تھی، وہ تو کوہ کاف کی معلوم ہوتی تھی۔ وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ بنگلے کے لاؤنج پر بیٹھی تھی۔ آرزو کے برابر مہرونسا بیٹھی تھی، وہ اس کے کالج کی دوست تھی، سب سہیلیوں میں مہرونسا اس کے زیادہ قریب تھی، وہ اسے پیار سے مہرو کہا کرتی تھی۔ مہرو کو جب آرزو نے اپنی سالگرہ کی دعوت دی تو ذرا ہچکچائی، کیسے آؤں، کیا مسئلہ ہے؟ آرزو نے فوراً وضاحت چاہی۔ مہرو کو جب آرزو نے اپنی سالگرہ کی دعوت دی تو ذرا سا ہچکچائی اور اس نے کہا میرا اکیلے آنا مشکل ہے۔ آرزو نے کہا تم ٹیکسی پہ آ جانا اور واپسی میں اپنے ڈرائیور کے ساتھ بھیج دوں گی۔ میری قسمت میں ڈرائیور ہی رہ گیا۔ مہرونسا نے اسے ترچھی نظروں سے دیکھا۔ کیا کروں، میرا کوئی بھائی تو ہے نہیں، ورنہ تیرے ساتھ اپنا بھائی کر دیتی۔ آرزو نے ہنس کر کہا، پھر ایک دم سے اسے خیال آیا پر تیرا بھائی تو ہے، مہرو تو اس کے ساتھ کیوں نہیں آ جاتی؟ سالگرہ میں بلاوا میرا ہے، بھلا وہ کیوں آنے لگے؟ جانتی نہیں میرے بھائی بڑے ناک والے ہیں، وہ ہنسی۔ میں کون سی ان کی ناک کاٹ رہی ہوں، آرزو نے شوقی سے کہا۔ انہیں بھی بلاوا دینا ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں، تجھے بلانے کے لیے میں کسی دیو کو بھی دعوت دے سکتی ہوں۔ پھر آرزو نے وعدے کے مطابق فون پر بات کی، اس نے تھوڑا سا تکلف دکھانے کے لیے حامی بھر لی، لیکن آج شام اس کو کہیں ضروری جانا ہے، اس لیے وہ مہرو کو چھوڑ کر جلد از جلد واپسی کا کہہ کر چلا گیا۔ آرزو سے اس کی ملاقات نہ ہو سکی۔ سارے مہمان آ چکے تھے، ساری تیاریاں ہو چکی تھی۔ کمار رائے نے آرزو کو بلایا، وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ لان پر آئی۔ شیشے کی خوبصورت میز پر ایک بڑا سا کیک رکھا تھا۔ آرزو نے کیک کاٹا، ہر طرف سے ہیپی برتھ ڈے کا شور مچ گیا۔ پرتکلف کھانے کے بعد میوزک رکھا گیا۔ کمار رائے غزلیں سننے کا ہمیشہ سے شوقین تھا، اس نے ایک نامور گلوکار کو مدعو کیا ہوا تھا۔ پھر مہرونسا نے اچانک کہا، اچھا آرزو میں اب چلوں؟ کیوں نہیں، اپنے بھائی کو تو آنے دو، آرزو نے کہا۔ وہ آگے مجھے نظر آ رہے ہیں، مہرونسا بولی۔ اچھا کہاں ہے، ذرا مجھے تو ملواؤ، میں ان سے پوچھوں کہ اس طرح کسی کی سالگرہ میں آیا جاتا ہے؟ آرزو ہنستے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی، چل چل پوچھ لے۔ مہرونسا نے یہ کہہ کر آگے قدم بڑھایا۔ آرزو اس کے ساتھ چلنے لگی۔ بھائی یہ ہے میری سہیلی آرزو، مہرونسا نے اس کا تعارف کرایا، اور یہ آرزو، یہ میرے بھائی ہیں۔ دونوں کی نظریں ملی، یوں لگا جیسے گم شدہ چیزیں اچانک آمنے سامنے آ گئی ہوں۔ دونوں کی نظریں ملی تو پھر ہٹ نہ سکی، وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے اور مہرونسا ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ پھر اس سے رہا نہ گیا، وہ زور سے کھنکاری اور بولی، ارے بھائی یہ بتائیں کہ آپ لوگ ایک دوسرے سے پہلے سے جانتے ہیں؟ کسی زمانے کے بچھڑے ہوئے ملے ہیں؟ آخر کیا معاملہ ہے، کچھ بتائے تو۔ تب اچانک دونوں کو ہوش آیا، محویت ٹوٹی، دونوں نے ایک دوسرے کو اجنبی نگاہوں سے دیکھا۔ آپ سے مل کر خوشی ہوئی، آرزو نے کہا، مجھے بھی۔ آپ دونوں کو ملا کر میں مشکل میں پڑ گئی، مہرونسا ہنسی۔ وہ کیوں؟ وہ دونوں بیک وقت بولے، اس لیے کہ دوست نہ رہا، بھائی بھائی نہ رہا۔ مہرونسا نے باری باری دونوں کی طرف دیکھا۔ مہرو کی بات سن کر دونوں کی نگاہیں بیک وقت جھک گئی۔ اچھا ہم چلتے ہیں، اس نے آرزو کی طرف دیکھا۔ اچھا، آرزو نے بڑی سادگی سے کہا۔ ارے واہ، بڑے آرام سے جانے کی بات کر دی، تو بھائی سے لڑنے کے لیے آئی تھی؟ مہرو نے اس کے بازو پر چٹکی بھری۔ ہاں آرزو صاحبہ، میں معذرت خواہ ہوں، مجھے آنے میں دیر ہوگی۔ آپ کو سالگرہ مبارک ہو۔ اسے جیسے ہوش آیا۔ آپ نے کھانا کھایا؟ اب آرزو کو بھی ہوش آیا۔ جی ہاں، میں کھانا کھا کر آیا ہوں۔
آپ مناسب سمجھے تو تھوڑا سا کیک چکھ لیں۔ آرزو نے مہرو کی طرف دیکھا۔ ارے مجھے کیا دیکھتی ہو؟ مہرو چہک کر بولی۔ وہ دونوں بہن بھائی کو لے کر ڈرائنگ روم میں لے آئی۔ ستارہ سے کیک اور کافی لانے کو کہا۔ ڈرائنگ روم کے صوفے پر آرزو اور مہرو بیٹھ گئی اور سامنے والے صوفے پر وہ بیٹھ گیا۔ آرزو نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ پہلے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد وہ وہاں سے رخصت ہو گئے۔ نور بانو نے کہا تھا اس لڑکی پر 15واں سال بہت بھاری ہوگا۔ 15واں برس آ پہنچا تھا۔ قیامت کی رات سر پر تھی۔ آرزو اپنے بیڈ روم میں مخوِ خواب تھی۔ نرم ملائم تکیے پر اس کے ریشمی بال پھیلے ہوئے تھے۔ شب خوابی کے ڈھیلے ڈھالے لباس میں وہ پرسکون انداز میں لیٹی ہوئی تھی۔ کمرے میں نیلے رنگ کا نائٹ بلب روشن تھا۔ وہ خوابوں کی وادی میں کسی تتلی کی طرح اڑتی پھر رہی تھی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ آج کی رات کیا ہونے والا ہے، وقت کیسے کروٹ لینے والا ہے، قسمت کیا گل کھلانے والی ہے۔ اس وقت رات کے 3 بج رہے تھے۔ دور تک کوئی آواز، کوئی شور نہ تھا۔ رات کا پرہیبت سناٹا طاری تھا اور وہ اچانک ہی پردے کے پیچھے سے نمودار ہوا۔ وہ ایک سنہری سانپ تھا۔ اس کا جسم چمکیلا تھا اور جسم پر چھوٹے چھوٹے گول نشان تھے۔ یہ نشان رنگین اور چمکیلے تھے۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اس سنہرے سانپ کے جسم پر مختلف رنگ کے پتھر جڑے ہوں اور اس کے سر پر بھی ایک چمکیلا پتھر رکھا ہوا تھا۔ اس سے شعاعیں پھوٹ رہی تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اس کے سر کا تاج ہو۔ کالی زبان 2 حصوں میں بٹی ہوئی تھی، بار بار باہر نکل رہی تھی۔ وہ پردے سے اتر کر آرزو کے بیڈ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کمرے میں عجیب سی خوشبو پھیل گئی۔ یہ خوشبو بڑی مسحور کن تھی۔ آرزو کی گھنی ریشمی زلفیں تکیے سے ہوتی ہوئی بیڈ کے کنارے تک چلی گئی۔ وہ سنہرا سانپ انہی زلفوں کے بیچ خم میں گھومتا ہوا اوپر آیا اور اپنی کنڈلی مار کر بیٹھ گیا اور اپنا پھن پھیلا کر اپنی کالی اور چمکیلی آنکھوں سے آرزو کے خوابیدہ حسن کو دیکھنے لگا۔ وہ اس کے حسن میں مہو تھا اور وہ حسین وادیوں میں گھوم رہی تھی۔ مہرو کا بھائی اس کے ساتھ تھا۔ اس کا ہاتھ پکڑے بھاگتی چلی جا رہی تھی۔ دونوں بہت خوش تھے۔ فضا میں قہقہے بکھر رہے تھے۔ اچانک ایک بادل کے ٹکڑے نے انہیں اپنی گرفت میں لے لیا اور دونوں گڑبڑا گئے۔ ہاتھ چھوٹ گیا۔ چند لمحوں بعد جب بادل چھوٹا تو وہ پہاڑی پر تنہا رہ گئی۔ اس نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ اس وقت اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ اپنے کمرے میں اپنے بیڈ پر تھی۔ اس کے سامنے ایک سانپ پھن پھیلائے اسے بڑی محویت سے دیکھ رہا تھا۔ پہلے تو سمجھ نہ پائی کہ خواب کون سا ہے۔ وہ حسین وادیوں میں دونوں گھوم رہے تھے۔ ایک بادل کے ٹکڑے نے انہیں جدا کر دیا یا خواب یہ ہے کہ سنہرا سانپ اس کے چہرے کے بالکل سامنے نزدیک پھن پھیلائے کھڑا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ فیصلہ کر پاتی، اس سانپ کی آنکھوں سے لہریں سی نکلی اور آرزو کی آنکھوں میں جذب ہو گئی۔ آرزو پر فوراً ہی ایک نیم غشی سی طاری ہوگی۔ اس کی آنکھیں کھلی تھی۔ وہ ایک سنہرے سانپ کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہی تھی، مگر وہ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کیا کرے۔ اس کے دماغ میں جیسے دھواں سا بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں پیروں میں جنبش کی سکت نہ رہی۔ پھر وہ سانپ اس کے مرمری جسم پر پھسلنے لگا اور اس کی گرفت سخت سے سخت ہوتی جا رہی تھی۔ آرزو اپنے آپ سے بے خبر ہوتی جا رہی تھی۔ ستارہ اس کے کمرے کا کئی مرتبہ چکر لگا چکی تھی۔ اس کے سمجھ میں نہ آیا کہ آج بی بی کو کیا ہو گیا۔ کالج کی آج چھٹی تھی، وہ جانتی تھی چھٹی والے دن آرزو ذرا دیر سے سو کر اٹھتی ہے، لیکن اتنی دیر سے نہیں، آج تو حد ہوگی۔ آرزو کے کمرے کا دروازہ اندر سے بند تھا، نہیں تو وہ اندر جا کر اسے جگا دیتی۔ پہلے تو دروازہ کھلنے کا انتظار کرتی رہی۔ جب دروازہ نہیں کھلا تو اس نے آہستہ سے دستک دی۔ آہستہ سے دستک کا بھی کوئی اثر نہ ہوا۔ اس نے ذرا زور سے دروازہ کھٹکھٹایا اور ساتھ ہی آواز لگائی، بی بی دروازہ کھولے، لیکن آرزو کے کان پر جوں نہ رینگی۔ پھر وہ پریشان ہو کر اپنی ماں سروری کے پاس کچن میں پہنچی اور پرتشویش لہجے میں بولی، اماں بی بی ابھی تک نہیں جاگی؟ ارے سونے دے، رات دیر سے سوئی ہے، سروری نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ کتنی ہی دیر سے سوئی ہے، لیکن اتنی دیر سے تو کبھی نہیں اٹھتی۔ اماں تجھے پتہ بھی ہے اس وقت کیا بجا ہے؟ کیا بجا ہے؟ ستارہ نے سبزی کاٹتے پوچھا۔ اماں 12:30 بج رہے ہیں۔ ہیں؟ سروری کو اچانک ہوش آیا۔
تو نے دروازہ زور سے کھٹکایا۔ ہاں میں چلتی ہوں۔ سروری نے کئی کٹی ہوئی سبزی کو ایک طرف رکھا اور اماں دروازہ پیٹنے سے کچھ نہیں ہوگا، تو وہاں جا کر کیا کرے گی؟ ارے آ تو، سروری کچن سے نکلتے بولی۔ اماں ایک ترکیب سمجھ میں آئی۔ ستارہ چٹکی بجا کر بولی۔ کیا؟ اماں لاؤنج سے ان کے کمرے میں فون کرتے ہیں، فون کی آواز سن کر وہ اٹھ جائیں گی، ستارہ نے تجویز پیش کی۔ اچھا چل فون کر کے دیکھ لے، سروری نے اسے اجازت دی۔ ستارہ نے لاؤنج میں رکھے فون پر آرزو کے ٹیلی فون نمبر ملایا اور ریسیور کان سے لگا کر سروری کو دیکھنے لگی، پھر بولی۔ اماں گھنٹی بج رہی ہے۔ 3-4 گھنٹیاں بجنے کے بعد بھی آرزو نے فون نہ اٹھایا تو ستارہ بولی۔ اماں وہ تو فون بھی نہیں اٹھا رہی، وہ کمرے میں ہے بھی، گھنٹی بجنے دے، سروری نے اس سے کہا۔ کمرے سے وہ آخر کہاں جائے گی؟ ستارہ ریسیور کان سے لگاتے ہوئے گھنٹیوں کو بڑے انہماک سے گن رہی تھی۔ اچانک ادھر سے کسی نے ریسیور اٹھا لیا۔ ستارہ کے چہرے پر خوشی کی لہر پھیل گئی، اس نے اپنی چمکتی آنکھوں سے سروری کو دیکھا اور اٹھایا۔ چلو شکر ہے۔ ہاں ہیلو، ستارہ آرزو کے بولنے سے پہلے ہی بول اٹھی۔ ہیلو، آرزو کی خوابیدہ سی آواز آئی۔ بی بی میں ستارہ بول رہی ہوں، دروازہ کھولے نا۔ کیا آج اٹھنے کا ارادہ نہیں؟ ذرا ٹائم تو دیکھیں، 12:30 بج رہے ہیں۔ آپ خیریت سے تو ہیں؟ اچھا ستارہ ٹھہرو، میں دروازہ کھولتی ہوں، ادھر سے نیند سے ڈوبی ہوئی آواز آئی، پھر ریسیور رکھ دیا گیا۔ اماں بی بی جاگ گئی، میں ان کے پاس جاتی ہوں، ناشتے کے بارے میں پوچھتی ہوں۔ ستارہ ٹیلی فون بند کر کے اٹھتے ہوئے بولی۔ ہاں جا کر پوچھ لے، ویسے تو کھانے کا وقت ہو چلا ہے۔ سروری یہ کہتی ہوئی کچن میں گئی اور ستارہ بھاگتی ہوئی آرزو کے کمرے میں پہنچی۔ اتنی دیر میں وہ دروازہ کھول چکی تھی۔ جب ستارہ کھلے دروازے سے اندر داخل ہوئی، تکیے اونچے کیے نڈھال سے لیٹی تھی۔ ارے بی بی کیا ہوا؟ ستارہ بیڈ کی طرف لپکی۔ آرزو نے آنکھیں کھول دی اور ایک ٹک اسے دیکھنے لگی۔ اس طرح دیکھنے پر ستارہ سہم سی گئی۔ آرزو کا کچھ انداز ہی ایسا تھا، کوئے انداز میں اسے دیکھ رہی تھی۔ ہائے بی بی ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ وہ پریشان ہوئی۔ تم ستارہ ہو؟ آرزو نے جیسے اسے پہچاننے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ نہ بی بی ایسی باتیں نہ کریں، میں بہت ڈرتی ہوں ایسی باتوں سے۔ آرزو نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور دھیرے سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ بی بی آنکھیں کھولیں۔ ہاں کیا؟ آرزو نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی اور آنکھیں پھاڑی، لیکن اندرونی کیفیت کی وجہ سے زیادہ دیر آنکھیں کھلی نہ رکھ سکی۔ بی بی کیا ہوا آپ کو؟ ستارہ نے اس کا بازو پکڑ کر ہلایا۔ مجھے متلی سی کیفیت ہو رہی ہے، ایک گلاس پانی میں 2 لیموں نچوڑ کر لا دے۔ ستارہ کمرے سے بھاگتی ہوئی نکلی۔ اس نے جلدی 2 لیموں نچوڑ کر گلاس میں ڈالے اور تیزی سے آرزو کے کمرے کی طرف بھاگی۔ سروری اس وقت کچن میں نہ تھی، وہ کمار رائے کا کمرہ صاف کر کے نکلی تو اس نے ستارہ کو اجلت میں گلاس تھامے آرزو کے کمرے کی طرف جاتے دیکھا۔ اس کا ماتھا ٹھنکا، وہ فوراً ہی اس کے پیچھے چل دی۔ جب سروری کمرے میں داخل ہوئی تو آرزو جلدی گلاس منہ سے لگائے پی رہی تھی۔ کیا ہوا بی بی؟ سروری نے ستارہ سے پوچھا اور دوڑ کر آرزو کا ماتھا چھوا۔ آرزو نے گلاس آگے بڑھا کر سروری کو انجان نظروں سے دیکھا۔ اماں بی بی اس طرح کیوں دیکھ رہی ہے؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ارے چپ، تجھے ہر وقت ہی ڈر لگتا ہے۔ سروری نے اپنی بیٹی کو ڈانٹا اور پھر آرزو کی طرف توجہ دی۔ کیا ہوا بی بی؟ جی ماں آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے چلوں؟ سروری تشویش سے بولی۔ نہیں ابھی میں ٹھیک ہو جاؤں گی، آرزو نے آنکھیں بند کیے بولی اور پھر حیرت انگیز طور پر لیموں کا پانی پی کر اس کی طبیعت سنبھل گئی۔ تھوڑی دیر پر وہ اٹھ کر بیٹھی اور کچھ دیر وہ خاموشی سے بیٹھی رہی۔ اس نے کمرے میں چاروں طرف نظریں گھمائیں اور کچھ اس انداز سے جیسے کمرے میں کوئی چیز تلاش کر رہی ہو۔ ستارہ اس کے نزدیک بیٹھی تھی۔ سروری ناشتے کا انتظام کرنے جا چکی تھی۔ ستارہ آرزو کے گورے پاؤں اپنی گود میں رکھ کے بہت آہستگی سے دبا رہی تھی۔ تھوڑی دیر پر آرزو نے اپنے پاؤں کھینچے۔ بس اب میں نہا لوں۔ ہاں بی بی نہائے، اب آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ہاں کافی حد تک۔ آپ کو کیا ہوا تھا؟ مجھے خود بھی نہیں معلوم، کوئی گڑبڑ ضرور ہے، وہ بستر سے اٹھتے ہوئے بولی۔ اس کا جسم ٹوٹ رہا تھا۔ اس کا واش روم خاصا بڑا اور جدید سہولتوں سے آراستہ تھا۔ وہ دیواروں پر آمنے سامنے بڑے آئینے لگے ہوئے تھے۔ واش روم میں داخل ہو کر اس نے دروازہ بند کیا اور بیسن کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے اپنا چہرہ دیکھا۔ اس کا چہرہ سفید پڑا ہوا تھا، یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ کسی خطرناک بیماری سے اٹھی ہو۔
ایک ہی رات میں آخر اس پر کیا بیت کی، تب اسے وہ 2 خواب یاد آئے۔ وہ مہرو کے بھائی کے ساتھ وادیوں میں اڑتی پھر رہی تھی۔ ایک بادل نے انہیں ڈھک لیا اور جب بادل اڑا تو وہاں مہرو کا بھائی نہ تھا۔ گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ پھر اسے اپنے بیڈ پر ایک سنہری سانپ پن پھلائے نظر آیا۔ اس کی آنکھوں سے لہریں نکلی۔ پھر آرزو کو کچھ ہوش نہ رہا اور اس کے بعد مشکل سے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ اس کی طبیعت بوجھل تھی اور شدید نقاہت تھی۔ اب وہ یہی کیفیت اسے اپنا چہرہ دیکھ کر ہوئی۔ وہ اپنا چہرہ دیکھ کر فکر مند ہو گئی۔ اس کا چہرہ سرخی مائل تھا لیکن اب وہی چہرہ سفید پڑا ہوا تھا اور کچھ دیر بعد اپنے چہرے کو دیکھتی رہی۔ پھر اس نے نلکا کھول کر اپنے منہ پر چھینٹے مارے۔ دونوں واقعات کیونکہ بیک وقت پیش آئے اس لیے اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ کون سا واقعہ خواب ہے اور کون سا حقیقت۔ پھر اسے خیال آیا کہ مہرو کے بھائی کے ساتھ وادیوں میں ہاتھ پکڑ کر گھومنے کا واقعہ تو کسی طور پر حقیقت نہیں ہو سکتا کیونکہ اس سے تو آج ہی رات ملاقات ہوئی تھی۔ ہاں وہ اس کا خواب ضرور دیکھ سکتی تھی لیکن سانپ والا واقعہ بھی اسے محسوس ہو رہا تھا۔ اگر وہ حقیقت ہوتا تو اٹھ کر سانپ کو مارنے کی کوشش کرتی کیونکہ اسے سانپوں سے قطعاً ڈر نہیں لگتا تھا، لیکن وہ تو سانپ دیکھتی اپنے ہوش گنوا بیٹھتی۔ اس کا مطلب ہے سانپ سنہرے رنگ کا اس کو خواب میں دیکھا تھا۔ ابھی وہ شاور کے نیچے کھڑی تھی اور شاور کو کھولنا ہی چاہتی تھی کہ سامنے بڑے آئینے پر اس کی نظر ٹھہر گئی۔ وہ بے دھیانی میں آئینے کی طرف بڑھی تاکہ اس نے جو کچھ دیکھا اسے روشنی میں اچھی طرح دیکھ سکے۔ اسے اپنے پیٹ پر 2 ننھے ننھے سوراخ نظر آئے۔ اس نے گھبرا کر اپنے پیٹ پر نظر ڈالی۔ وہاں قریب قریب 2 ننھے سوراخ موجود تھے جو نیلاہٹ لیے ہوئے تھے اور یہ واضح طور پر کسی سانپ کے کاٹنے کے نشان تھے۔ تو کیا رات کو اسے کسی سانپ نے ڈسا؟ وہ سوچ کر حیران تھی۔ آرزو 1-2 دن کالج نہ جا سکی۔ پہلے دن جب کالج نہ گئی تو مہرالنساء کالج میں بہت بور ہوگی۔ آرزو کے بغیر اسے کالج سونا لگتا تھا۔ وہ دونوں ہر وقت ساتھ ہی رہتی تھی، کلاس میں بھی پاس پاس بیٹھتی تھی۔ آرزو کالج بہت پابندی سے آتی تھی۔ آج وہ نہ آئی تو مہرالنساء کا دن بھی اچھا نہ گزرا۔ کالج سے آ کر سب سے پہلا کام اس نے یہ کیا، بیڈ پر بیٹھ کر ٹیلی فون کے دڑا دڑ بٹن دبائے اور فوراً ہی لائن مل گئی۔ دوسری طرف کسی نے فون اٹھایا۔ ہاں جی کون؟ یہ سروری کی آواز تھی۔ بی بی ہیں؟ ذرا ان سے بات کراؤ، میں مہرالنساء بول رہی ہوں۔ اچھا بی بی۔ سروری نے ریسیور ہاتھ پر رکھ کر آرزو کی طرف دیکھا۔ آرزو ناشتے سے فارغ ہو کر ٹیشو پیپر سے ہاتھ صاف کر رہی تھی۔ کون ہے؟ آرزو نے پوچھا۔ مہرالنساء بی بی ہے، سروری نے ریسیور اس کی طرف بڑھاتے کہا۔ ہاں جی۔ آرزو ذرا اپنی آواز میں شگفتگی پیدا کرتے بولی۔ ہاں جی کی خالہ آج کالج کیوں نہ آئی؟ مہرو غصہ ہوئی۔ جاگتی آنکھوں سے رات بھر تیرے بھائی کے خواب دیکھتی رہی، صبح ہوئی تو دوپہر کو آنکھ کھلی، اس لیے کالج نہیں آئی، آرزو نے اپنی مخصوص بے تکلفی سے کہا۔ لو بھائی، ایک ملاقات میں یہ حال ہو گیا؟ مہرو نے پوچھا۔ میں کیا کروں، تیرا بھائی ہے ہی ایسا، جو دیکھے وہ اپنی نیندیں گنوا بیٹھے۔ تیرا بھائی کیا کرے؟ میرے بھائی کا کوئی نام بھی تو ہے آخر۔ ہاں کتنی عجیب بات ہے، اتنی دیر ملاقات رہی لیکن میں نام نہ پوچھ سکی۔ میرے بھائی کا نام رامش خیال ہے، مہرالنساء نے بتایا۔ اچھا یہ تو بتا آج کالج کیوں نہ آئی؟ یار طبیعت ٹھیک نہیں میری، آرزو نے صحیح بتایا۔ ارے کیا ہوا؟ مہرالنساء پریشان ہوئی۔ بس یہی تو معلوم نہیں کیا ہوا، تو دیکھے گی تو دیکھ کر حیران رہ جائے گی بلکہ پریشان ہو جائے گی۔ ارے ایسا کیا ہوا ایک رات میں؟ یوں لگتا ہے جیسے جسم سے سارا خون نچڑ گیا ہو، پیلی پڑ گئی ہوں، دل پر عجیب وحشت سی طاری ہے، غنودگی کی سی کیفیت ہے، نیند آئے جا رہی ہے۔ 12:30 بجے سو کر اٹھی تھوں۔ ستارہ بیچاری دروازہ پیٹ پیٹ کر ہلکان ہوگی۔ پھر اس نے ٹیلی فون کی گھنٹی بجا کر مجھے اٹھایا تو وہ اچھا ہوا بابا گھر پر نہیں تھے، ورنہ مصیبت آ جاتی، اب تک 6 ڈاکٹر سر پر کھڑے ہوتے۔ اچھا بتا کل کالج جائے گی؟ اگر ہمت رہی تو ضرور آؤں گی، آرزو نے بتایا۔ بنگلے کے اونچے گیٹ پر گاڑی رکی تو ایک گارڈ بڑی مستعدی سے چلتا ہوا اس کے نزدیک آیا جبکہ دوسرا گارڈ گیٹ پر کھڑا رہا۔ جی سر، گاڑی کے نزدیک آنے والے گارڈ نے مودبانہ انداز میں کہا۔ آرزو بی بی سے ملنا ہے، رامش کے بجائے مہرو نے جواب دیا۔
اچھا ٹھیک ہے، 1 منٹ ٹھہریے، گارڈ یہ کہہ کر واپس چلا گیا اور اس بڑے گیٹ پر بنے چھوٹے گیٹ کے اندر داخل ہو گیا۔ بڑا حفاظتی پیرا ہے، خیر تو ہے؟ رامش نے پوچھا۔ یہ سب آرزو کے لیے ہے، مہرو نے جواب دیا۔ اچھا، کیا وہ کالج بھی گارڈ کے ساتھ آتی ہے؟ جی بھائی، مہرنسا نے جواب دیا۔ بھائی، آرزو کی امی نہیں، خود آرزو بھی بچپن میں گم ہو گئی تھی۔ گارڈ نے انٹرکام پر مہرنسا کے آنے کی اطلاع دی، اس کو اندر آنے کا کہا اور آرزو خود بھی بنگلے کے دروازے پر پہنچ گئی۔ وہ دونوں گاڑی سے اترے تو آرزو سامنے کھڑی تھی۔ اس نے دونوں کو لے جا کر ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ مہرنسا اس کے برابر والے صوفے پر بیٹھ گئی، بلکہ رامش خیال ان دونوں کے سامنے براجمان تھا۔ رامش خیال نے اس کا چہرہ دیکھا تو کچھ پریشان سا ہو گیا۔ اس کا چہرہ پھیکا سا ہو رہا تھا، وہ خاصی کمزور دکھائی دے رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ مہرنسا اس سے حال پوچھتی، رامش بے اختیار بول اٹھا، کیا ہوا آپ کو؟ کچھ پتہ نہیں، آرزو نے رامش کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ جو کچھ ہوا اچانک ہی ہوا، سالگرہ کی رات اچھی بلی تھی، صبح سو کر اٹھی تو حالت خراب تھی۔ ڈاکٹر کو دکھایا؟ بابا، صبح شام ڈاکٹر تبدیل کر رہے ہیں، ان کا بس نہیں چاہ رہا کہ وہ ہر گھنٹے میں ڈاکٹر بدل دے۔ آخر بیماری کیا ہے؟ رامش بولا۔ کچھ نہیں، ابھی تک تو کوئی ڈاکٹر بیماری نہیں بتا سکا، بس ہر ڈاکٹر کو اپنا نسخہ پکڑا دیتا ہے۔ ستارہ چائے لے کر آ گئی۔ ابھی وہ چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے کہ کمار رائے آرزو کو ڈھونڈتا ہوا کمرے میں آیا۔ اچھا، تم یہاں بیٹھی ہو؟ کمار رائے نے ایک نظر مہرنسا اور رامش خیال پر ڈالی۔ بابا، ان سے ملے، یہ میری پکی سہیلی مہرنسا اور ان کے بھائی ہیں رامش خیال۔ آرزو نے ان دونوں کا تعارف کرایا۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ کمار رائے کی نگاہیں رامش خیال پر ٹک گئی، وہ اسے پہلی نظر میں ہی اچھا لگا۔ اور مہرو، یہ میرے بابا ہے کمار رائے۔ آرزو نے اپنے باپ کا تعارف کرایا۔ موسیقی میں ان کی جان ہے۔ بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ واقعی بہت خوشی ہوئی، یہ کوئی رسمی جملہ نہیں۔ رامش خیال نے آگے بڑھ کر کمار رائے سے ہاتھ ملایا۔ رامش خیال کو دیکھ کر جانے کیوں کمار رائے کو اپنی جوانی یاد آ گئی۔ میں بھی بہت خوش ہوا ہوں تمہیں دیکھ کر، کمار رائے نے بڑی محبت سے کہا۔ اور انکل، کیا مجھے دیکھ کر آپ کو کچھ نہیں ہوا؟ مہرنسا نے ہنس کر کہا۔ اس کی بات سن کر کمار رائے بے ساختہ ہنسا اور اس کے نزدیک پہنچ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولا، بھائی تمہارا تو کوئی جواب ہی نہیں، تم تو بہت پیاری سی ہو۔ کمار رائے ان سے مل کر چلے گئے تو آرزو نے کہا، میرے بابا ایک آئیڈیل آدمی ہے۔ آرزو نے بڑے فخر سے بتایا، میری ماں سے انہیں اس قدر محبت ہے کہ آج تک دوسری شادی نہیں کی۔ دادی نے بہت دباؤ ڈالا مگر ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ خود میں نے بھی کہا، جب میں اپنے بابا کو تنہا دیکھتی ہوں تو میرا دل کڑتا ہے، مگر وہ ہنس کر ٹال جاتے ہیں، کوئی جواب نہیں دیتے۔ ہاں کیوں نہیں؟ آرزو نے کہا، کہتے ہیں تم کیسی بیٹی ہو جو ستیلی ماں کے لیے اس قدر پریشان ہو۔ یہ سن کر رامش خیال ہنس پڑا۔ ٹھیک ہی تو کہتے ہیں۔ اس دن وہ دونوں آرزو کے پاس خاصی دیر بیٹھے رہے۔ رامش خیال نے اپنے موبائل فون سے دوست کو مطلع کیا کہ وہ نہیں آ سکے گا، لہٰذا اطمینان تھا۔ وہ دونوں اس کے ساتھ گپ شپ کرتے رہے۔ آرزو کا بھی دل لگا رہا۔ رات کو مہرنسا اپنے بیڈ پر لیٹی کورس کی کتاب پڑھ رہی تھی۔ رامش خیال اس کے کمرے میں آیا۔ مہرنسا نے کتاب بند کر کے اپنے بھائی کے چہرے کو دیکھا اور مسکرا کر بولی، خیریت؟ ہاں سب خیریت ہے۔ رامش خیال نے کرسی اٹھا کر بیڈ کے نزدیک رکھی اور اطمینان سے بیٹھ گیا، پھر بولا، کیا ہو رہا تھا؟ بھائی ایجوکیشن کی کتاب پڑھ رہی تھی، مہرنسا نے کتاب اس کے سامنے کرتے ہوئے کہا۔ مہرو، ایک بات بتاؤ، رامش خیال نے بڑی سنجیدگی اختیار کرتے کہا۔ ارے بھائی، آپ تو بڑے سیریس ہو رہے ہیں، آخر معاملہ کیا ہے؟ ذرا سنبھل کر بیٹھ گئی۔ مہرو، تجھے آرزو کیسی لگتی ہے؟ رامش خیال نے غیر متوقع سوال کیا۔ بھائی، وہ میرے رامش کی شادی آرزو سے ہو پائے گی یا نہیں؟ سنہری سانپ یعنی کہ رنتارو اب آرزو کے ساتھ کیا کرے گا؟ اگلا پارٹ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نیو اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ ملتے ہیں اگلے پارٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔